بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے۔ اور پھر وہی اللہ حدیث قدسی میں کہنے لگا کنتو کنزن مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ توجہ کیجئے گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فحبب تو میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں، تو کیا کیا؟ اللہ کہنے لگا فخلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا۔ اللہ جانے جو بھی پورا کہاں بیٹھا ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک خلق کو خلق کیا، اسے محمد بنا دیا۔ اب تک نہیں پہنچا جوگی پورا، پھر جملہ سننا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا، نہیں پہنچے، آسان کر دوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا۔ آئے آئے آئے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا۔ خلق کیا ہے میری جان؟ خلق ہے درمیان کی شے، بیچ کی چیز۔ نہیں سمجھے بھائی درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ جوگی پورا میں سمجھانا مشکل نہیں ہے، بہت سے شعراء آتے ہیں اور شعراء بیٹھے ہوں گے یہاں پر۔ شاعری تین چیزوں کی محتاج ہے، فعل، فاعل، مفعول۔ بھائی یہ فعل کیا ہے؟ فعل ہے درمیان کی شے، بیچ کی چیز۔ کیا مطلب؟ اگر فعل کو ہی ہٹا دیا تو نہ فاعل فاعل رہے گا، نہ مفعول مفعول رہے گا۔ نہیں پہنچا، آدھے پہنچے آدھے نہیں پہنچے۔ چلو جملہ اور آسان کر دوں، درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، کرتے ہیں نا پانچوں وقت، نہ صحیح جمعے میں نہ صحیح رمضان میں نہ صحیح عید میں، کرتے ہیں نا سجدہ۔ تو بھائی جو سجدہ کرتا ہے وہ ہے ساجد۔ ہم سب نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو، وہ ہے مسجود۔ اب درمیان میں ہے سجدہ، کیا مطلب؟ اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا، نہ مسجود مسجود رہے گا۔ نہ ابھی بھی ایک چوتھائی مجمع باقی ہے، توجہ اور آسان کر دوں۔ بھئی ہم سب کرتے ہیں عبادت، ہم ہوئے عابد۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی، وہ ہے معبود۔ اب درمیان میں ہے عبادت، کیا مطلب؟ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا، نہ معبود معبود رہے گا۔ اب جملہ پڑھنا میرا کام، سننا جوگی پورا کا کام۔ بھئی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد۔ جس کو سجدہ کیا وہ ہے مسجود، بیچ میں ہے سجدہ۔ اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا، نہ مسجود مسجود رہا۔ بھئی ہم نے کی عبادت، ہم ہوئے عابد۔ اللہ کی عبادت کی، وہ ہے معبود، بیچ میں ہے عبادت۔ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا، نہ معبود معبود رہا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد ہے خلق، درمیان کی شے۔ کیا مطلب؟ اگر محمد کو ہی ہٹا دو گے تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا، نہ خالق خالق رہے گا۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو کسی شے کو خلق کرے۔ توجہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو خلق کیا۔ کاہے سے خلق کیا؟ اپنے نور سے خلق کیا۔ مگر میں کیا کروں؟ اسی نبی کے امت میں ہر کلاس کے منحوس موجود ہیں۔ توجہ 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 اور توجہ، ہر کلاس کے بڑے منحوس بھی ہیں، مجلے منحوس بھی ہیں، چھوٹے منحوس بھی ہیں۔ آئے آئے آئے، اب میں
کیا کروں میری مجبوری ہے میں اردو میں تقریر کرتا ہوں. اب یہ جتنے منحوس ہیں یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرنے لگے, کہنے لگے اللہ نے نبی کو مٹی سے پیدا کیا, کسی نے کہا اللہ نے نبی کو ہوا سے پیدا کیا, کسی نے کہا اللہ نے نبی کو پانی سے پیدا کیا, کسی نے کہا اللہ نے نبی کو فلاں کسی چیز سے پیدا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب, جس چیز سے تم کہو گے میں نبی کی خلقت مان لوں گا, مگر شرط یہ ہے کہ جس شے سے بھی تم خلقت محمد مانو گے اس شے کا وجود تمہیں محمد سے پہلے دکھانا پڑے گا. ہائے 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 ہائے. اور محمد سے پہلے نہ مٹی ہے, نہ پانی ہے, نہ ہوا ہے, نہ آگ ہے, نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, فقط نور ہے. ارے اللہ جانے کہاں ہے مجمع. تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. بھائی میں خود سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں, جبکہ میرے نبی نے خود کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو پھر مولوی حدیث ہونے کے باوجود نبی کے نور ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مجھے پتا تب چلا جب مجھے یہ معلوم پڑا کہ ملا کے گلے میں بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے. بھائی پھنس جائے گا ملا, اس لیے کہ حدیث عادی ہے. نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے نور ہونے کا انکار مولوی نبی کے بغض میں نہیں کرتا, علی کے بغض میں کرتا. توجہ, بات کیا سمجھ میں آئی؟ جوانوں کیا ارادہ ہے, پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تو پھر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو, ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں 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 ہاں, سارے خوبصورت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. وجہ ہے علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے, پھر شجرہ. اب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. توجہ, اب جب نور سے پیدا کیا تو میرے نبی نے کیا شکر کا سجدہ. بھائی مولوی کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے, مولائی وہی رک جاتا ہے. میں نے کہا مولوی اتنی آسانی سے بڑھنے نہیں دوں گا, یہ تو تو نے بتا دیا کہ میرے نبی نے سجدہ کیا. سوال یہ ہے کہ کس چیز پہ سجدہ کیا؟ اس لیے کہ مٹی تھی نہیں, ہوا تھی نہیں, پانی تھا نہیں, زمین تھی نہیں, آسمان تھا نہیں, تو کس پہ سجدہ کیا؟ کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا. آئے آئے بھائی نور نے نور پہ سجدہ کیا. تو جب نور سے نور کی شدت ٹکرائی, نور سے نور کی حدت ٹکرائی, تو میرے نبی کے جسم نور سے نوری پسینے کے قطرے بہنے لگے. اللہ نے کہا میرے محمد تو میرا حبیب ہے, لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر تجھے پیدا نہ کرتا, کائنات کو پیدا نہ کرتا, میری قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرے جسم نور سے بہنے والے نوری پسینے کے قطرے برباد ہو جائیں. میرے نبی نے کہا کیا کرے گا؟ کہا محمد اپنے جسم سے پسینے کے قطروں کو بہنے دو, ہم انہی قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے, کبھی موسیٰ کو پیدا. آئے 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 اللہ اکبر. ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے, کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے, کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے, کبھی نوح کو نجی اللہ بنائیں گے, کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے, کبھی اسماعیل کو ذبیح اللہ بنائیں گے. تو 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے محمد کے پسینوں سے پیدا کیا. میں نے کہا مولوی پسینوں کو کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ کہنے لگا آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا تو پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام, حسن علیہ السلام, حسین علیہ السلام. میں نے کہا مولوی ہوش کے ناخون لے, جو پسینوں سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام, اور جو خون محمد. مولوی کہنے لگا اصل میں آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا اس امت کا اکلوتا سمجھدار تو تو ہے, تو ہی سمجھا دے. کہا مولانا بات یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. سنیے گا, اچھا
تو مولا علی کو کیا کہیں؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو کیا کہیں؟ کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کے معنی کیا ہیں؟ کہنے لگا اللہ ان سے راضی ہو جائے. میں نے کہا بے بھینکر، حسین کو اللہ سے تو راضی کروائے گا؟ آئے 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 جس کے صدقے میں اللہ امت سے راضی ہوگا. تو مولوی کہنے لگا اصل میں وجہ یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. میں نے کہا اگر علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو مجھے یہ بتا جبریل کو نبوت تیرے باپ نے عطا کی تھی؟ آئے 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 آئے. بھائی اگر میں انصاف کر رہا ہوں تو بولنا میرے ساتھ. میں نے کہا جبریل کو علیہ السلام کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا جبریل ہے غلام مصطفیٰ. میں نے کہا منحوس باپ کی اولادوں، تمہیں رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہے. جبریل ہے غلام مصطفیٰ، حسین ہے اولاد مصطفیٰ. مجھے پتا ہے گرمی تمہیں لگ رہی ہے، موسم ہی گرمی کا ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے. مگر ایک بات بتاؤں، علی کے فضائل سننے کا مزہ ہی گرمی میں ہے. ہائے ہائے، مولا سلامت رکھے جو کچھ کہنے سے پہلے پہنچ گئے. نبی نے علی کی ولایت کا اعلان سرد موسم میں نہیں کیا تھا، برفیلی وادیوں میں نہیں کیا تھا. چلچلاتی ہوئی دھوپ، گرم صحرا، ٹپکتے ہوئے پسینے. میں نے کہا یا رسول اللہ، مولا کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو درخت کے سائے لگوا دیتے، جنت کی ٹھنڈی ہوا چلا دیتے، کوثر کا جام چھلکوا دیتے. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹپکتے ہوئے پسینے، چلچلاتی ہوئی دھوپ، گرم صحرا، اور علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتے تو بعد میں منافق کہتا وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہم سو گئے تھے، ہم سو گئے تھے. اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہیں نبی کے پہلو میں رونے تو دیں گے مگر سونے نہیں. اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاؤ، بڑا پرابلم ہے مولوی کو. علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائے نہیں. دیکھو حق بھی وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے. علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں مولوی کو پرابلم ہے نا، مگر علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے. آئے آئے آئے، علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے. دکھاؤ مجھے کہ کسی مذہب کے مولوی نے کہا ہو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا نہیں مولانا، ہر قبیلے کا مولوی کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ دادا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں پرابلم ہے اور پوتا جو ابھی آنے والا ہے اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتا ہے. تو کسی نے مجھے جواب دیا مولانا وجہ یہ ہے کہ مولوی تو مولوی کے باپ کو بھی پتا ہے